الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام رسوله الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، تھوڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ بیٹے تھے حضرت عمرو بن العاص کے، ان کے بارے میں حضرت عمرو بن العاص نے اپنی بہو سے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، تمہارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟ تو ان کی بہو نے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے بہت ہی نیک انسان ہیں، اور وہ اپنی زندگی عبادت میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ اپنی زندگی عبادات میں گزارتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اور وہ اتنی عبادات میں اتنے مشغول رہتے ہیں کہ ان کو اپنے بستر پر آنے کا بھی وقت نہیں۔ تو وہ روزہ جو رکھتے تھے وہ روزانہ رکھتے تھے، کوئی ایک دن چھوڑ کے بھی نہیں رکھتے تھے، تو پوری زندگی روزے میں گزار رہے تھے اور راتوں کو عبادات کرتے تھے۔ تو والد صاحب یعنی حضرت عمرو بن العاص سمجھ گئے کہ بیٹے سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب بیٹے سے بات کروں۔ انہوں نے بیٹے سے بات کی اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو تمہاری یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں تم مشغول ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ گھر والوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور گھر کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے تم ان کی طرف توجہ کرو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اسی طرح اپنی زندگی جاری رکھی، روزے رکھتے رہے۔ تو پھر حضرت عمرو بن العاص جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ عبداللہ کا یہ حال ہے کہ وہ دن میں روزے رکھتا ہے اور راتوں کو عبادات کرتا ہے، اور اس کی بیوی نے مجھے یہ بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں حدیث تھوڑی تفصیل سے بتاؤں گا کیونکہ اس کی کچھ وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کہتے کہ اچھا اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لے گئے ان کے گھر پر، حضرت عبداللہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ جب وہ داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ پیش کیا گیا، تو انہوں نے تکیہ لے لیا لیکن ٹیک نہیں لگایا، بلکہ اپنے سامنے رکھ دیا، جس طرح یہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے اس طرح انہوں نے تکیہ اپنے سامنے رکھ دیا، اور حضرت عبداللہ کو اپنے بالکل سامنے بٹھا لیا، بالکل قریب، اور ان سے کہا کہ عبداللہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھو، ایام 20 کے روزے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ تم یہ 3 روزے رکھ لو؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے لیے اور اجازت دیجیے، میں اس سے زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر مختصراً یہ کہ 3-4 دفعہ انہوں نے اجازت مانگی کہ نہیں اور بڑھا دیجیے، نہیں اور بڑھا دیجیے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ پھر تم حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو، ان کے روزے سب سے اچھے روزے ہیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن کھانا کھاؤ، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن کھانا کھاؤ، اس طرح مہینے کے 15 روزے ہو گئے۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 15 سے زیادہ روزے نہیں رکھوں گا۔ تو یہ پوری بات ہوئی۔ اچھا، اس میں امام بخاری نے اس حدیث کو جس باب میں رقم کیا ہے اس باب کا نام، وہ باب تعلق رکھتا ہے مہمان نوازی سے، کہ مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ تو اب حدیث سے تو میں آگے جو بات کروں گا وہ کچھ اور ہوگی، لیکن انہوں نے مہمان نوازی کے باب میں اس حدیث کو اس لیے رقم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ پیش کیا گیا، تو پھر اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکیہ دیا جائے تو تکیہ لے لینا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ لے لیا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب مہمان آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کے آرام کا خیال کرنا چاہیے جس طرح کہ ان کا خیال کیا گیا۔ اور تیسرا یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ تکیہ اپنے اس طرح استعمال کریں، بلکہ دوسرے مقصد کے لیے بھی، جیسے انہوں نے سامنے رکھ دیا تو سامنے بھی رکھ سکتے ہیں، تو سامنے رکھ کر ان سے بات کی۔ تو اب جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس آیت میں جو ایک خاص بات آئی ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔
تو میرے شیخ جو ہیں فرماتے ہیں کہ کسی مخلوق کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح اعلان نہیں فرمایا کہ پیدا کرنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ یعنی اس سے ہمیں اپنی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو جمع کیا، فرشتوں کے سامنے اعلان فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر پیدا کر رہا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا فخر تھا اپنی اس مخلوق پر کہ انہوں نے آنے سے پہلے اعلان فرما دیا۔ اور پھر اس کا مظہر جو تھا وہ یہ تھا کہ صحابی جو تھے وہ یعنی خلیفہ تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ بس ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ واپس آئیں، بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں دیں، ان میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ ہم عبادت کی معراج کو پہنچنا چاہیں تو ہم پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں دیں۔ سائنسی ترقی میں ہم وہاں پہنچ گئے کہ ہم خود اپنے اوپر حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہم کہاں تک پہنچ گئے۔ تو آج سے 21-22 سال پہلے جب میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میرے ایک دوست نے بتایا کہ ابھی انٹرنیٹ ایسا ہو جائے گا کہ تاروں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس زمانے میں ڈائل اپ کنیکشن ہوتا تھا، تار سے چلا کرتا تھا انٹرنیٹ۔ تو میں نے اس سے کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تار بھی نہیں ہے اس کے بغیر انٹرنیٹ چل رہا ہے۔ چند سال بھی نہیں لگے اس کے بعد بغیر تاروں کے انٹرنیٹ شروع ہو گیا۔ آج یہ موبائل میں بھی انٹرنیٹ بغیر تار کے چلتا ہے، اور ہمیں عادت ہو گئی تو ہم سوچتے نہیں، لیکن اگر ہم سوچیں تو یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ کیسے ہم یہاں بیٹھ کے جاپان میں کسی سے باتیں کر لیتے ہیں اور اس کی شکل بھی دیکھ لیتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اس طرح بہت ساری ترقی ہوتی جا رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، اب گاڑیاں بغیر انسانوں کے چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ بغیر انسان کے آپ کہیں گے مجھے طارق روڈ جانا ہے تو وہ آپ کو طارق روڈ خود ہی پہنچا دے گی، نہ آپ کو اسٹیئرنگ نہ گیئر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آپ کو۔ امریکہ میں تو چلنی بھی شروع ہو گئی، اور اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ بھی ہے کہ اب باہر کے ملکوں میں تو یہ شروع ہو گیا کہ آپ اپنی گاڑی سے باتیں کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ گھر میں استری جو ہے وہ آن چھوڑ کے آ گئے تو آپ سے پوچھے گی کیا استری بند کرنی ہے۔ یہ آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں، یہ آج سے 5 سال کی بات نہیں بتا رہا، آج کے دور میں کہ استری بند کرنی ہے، آپ سے پوچھے گی، آپ کہیں گے ہاں بند کر دو، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں استری بند کر دیں گے یا موبائل سے بھی یہ کام کر سکیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فخر کیا انسان کی تخلیق کے اوپر۔ لیکن اصل فخر کیا تھا وہ اب میں آج کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ حیران ہوتے ہیں، جو ایمان نہیں لائے وہ ایمان والوں پر حیران ہو جاتے ہیں۔ کس طرح ابھی ایک کرکٹ میچ تھا جس میں پوری دنیا پاگل ہوئی ہوئی تھی، ورلڈ کپ چل رہا تھا، تو میں نے جو دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک میتھیو ہیڈن ایک کرکٹر تھا آسٹریلیا کا جو پاکستان کا کوچ بن گیا، تو وہ حیران، آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، وہ حیران ہو گیا پاکستان ٹیم کے اوپر۔ اس نے جو مثال دی نا وہ ہمارے لیے بھی سوچنے کی ہے، ہم بھی غور نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ لفٹ آ جاتی ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یہ لوگ صف بناتے ہیں اور نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے اندر کتنا ڈسپلن ہے، ان کے اندر کتنی اسپریچولیٹی ہے۔ تو میں اس پہ حیران ہو گیا۔ اب وہ کیوں حیران ہوا؟ وہ حیران اس لیے ہوا کہ جب بھی لفٹ آتی ہے تو لوگ پھر لفٹ کے اندر داخل ہونے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنی جہاں بھی اسے جانا ہے جلد از جلد پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا بھی ہے اور غیر مسلم کا بھی ہے۔ تو اس نے دیکھا ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ لفٹ آ گئی ہے، ان کو فکر اس کی ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور انہوں نے اپنی صف بچھائی اور سارے کے سارے شروع ہو گئے۔ تو دیکھیں وہ حیران ہو رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ جس پہ فخر کر رہے ہیں وہ بھی حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں ایک واقعہ ہے، آج سے 30-40 سال پرانا واقعہ ہے کہ اشفاق احمد جو ایک مشہور رائٹر تھے وہ چین گئے، اور چین میں ماؤ تزے تونگ ایک بہت بڑا لیڈر تھا، ان کا وزیر اعظم تھا۔ تو ماؤ تزے تونگ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو اشفاق احمد صاحب نے بتایا پاکستان سے۔ میں نے کہا پاکستان تو بڑے عظیم قوم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ آپ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میرا جو سفیر ہے پاکستان میں وہ کسی مسلمان پاکستانی کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا، تو شطرنج کھیلتے کھیلتے وہ اٹھ کے جاتا تھا اور سر پہ پانی ڈال کے آتا تھا۔ تو اس نے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا گرمی بہت ہے اور میرا روزہ ہے تو میں اس لیے پانی ڈال کے آتا ہوں، مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو پانی جا کے پی لو، یہ پانی ڈال کے آتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں پانی نہیں پی سکتا، اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے۔
تو وہ اس پہ حیران رہ گیا. اس نے جا کے ماؤ زے تونگ کو بتایا کہ وہاں پاکستان میں تو ایسے لوگ ہیں. تو ماؤ زے تونگ کہنے لگے جن لوگوں کا یہ ایمان ہو کہ انہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اس وجہ سے وہ برائی سے رک جائیں تو ان سے عظیم قوم تو کوئی ہو نہیں سکتی. نہ وہ جھوٹ بولیں گے، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیں گے، نہ وہ کوئی اور برائی کریں گے. تو وہ اس پہ حیران تھے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم پر فخر کیا. تو اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ آپ موجودہ دور کی مثال دیکھ لیں. اور 2001 کا واقعہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا اور اس وقت مسلمان ہی کہنے لگے کہ یہ طالبان کیسے مقابلہ کریں گے امریکہ کا. یہ تو ان کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی ہے، میزائل ہیں، بم ہیں، جہاز ہیں، کیا کیا ہے. یہ بیچارے کیسے، ان کے پاس تو کھانے کو نہیں، یہ کیسے مقابلہ کریں گے. تو بظاہر انہوں نے جنگ جیت بھی لی، لیکن وہ جنگ جب انہوں نے سمجھا تھا ختم ہوئی ہے اس وقت وہ جنگ شروع ہوئی تھی. اور طالبان جو تھے وہ بیچارے اپنے نہتے تھے، کھانے کو نہیں تھا، جوتے نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جنگ جہاد جاری رکھا. اللہ کا جو حکم تھا اس پہ اور اللہ سے جو وعدہ تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا. لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے. 20 سال چھوٹا وقت نہیں ہوتا، 20 سال تک لڑنا. اور وہ بھی سپر پاور ایک نہیں تھی بلکہ ساری سپر پاورز جمع ہو گئی تھی ان کے ساتھ، اور چھوٹی چھوٹی پاورز بھی جمع ہو گئی تھی. سب مل کر انہوں نے حملہ کیا تھا. ان سے لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کے بچے جوان ہو گئے. وہ بچے بھی مجاہد بن گئے، وہ بھی لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، شہید ہوتے رہے. پورے خاندان ختم ہو گئے. اگر ایک خاندان میں 10 افراد تھے، کہیں میں نے سنا تھا ایک خاندان میں 10 مرد تھے، 10 کے 10 شہید ہو گئے. صرف عورتیں رہ گئیں اس خاندان میں. لیکن وہ لڑتے رہے، انہوں نے نہیں چھوڑا. کیوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ وہ انسان تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے فخر کیا تھا. لڑتے رہے. ایک وقت وہ آیا جب انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہمیں آسانی سے نکلنے دو، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو. وہ میٹنگز کرتے رہے اور پھر وہ خود ہی دنیا نے دیکھا کس طرح وہ افغانستان چھوڑ کر بھاگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مسلمان پر فخر کیا ہے، اس انسان پر فخر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. اور اسی انسان پر اب فرشتے بھی فخر کرتے ہیں. تو یہ تو وہ صلاحیتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں، اور ان صلاحیتوں کو ہم تو سچی بات ہے زنگ لگا رہے ہیں اور کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہی کرتے ہیں جو چڑیا کرتی ہے کہ وہ صبح جاتی ہے، شام کو اس کا پیٹ وہ بھر کے آتی ہے، جگہ جگہ سے کھانا جمع کر کے آتی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتی ہے. ہم بھی صبح اٹھتے ہیں 9 بجے اور اپنے آفس یا اپنے کاروبار پہ چلے جاتے ہیں اور پھر پورا دن دنیا میں گزارتے ہیں. رات کو گھر آ کے کچھ ٹی وی دیکھا، کچھ کھانا کھایا اور سو گئے. صبح کی وہی روٹین ہے. تو یہ وہ انسان نہیں ہے، ہم وہ انسان نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فخر کیا تھا یا جس کو خلیفہ بنایا تھا. خلیفہ بننے کا کیا ذمہ داری ہے، زندگی کا کیا مقصد تھا، کیا وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں. بس یہ وہ بات ہے جس کا ہمیں استحضار رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم.